مشہور بزرگ حضرت عمار ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی سفر میں تھا اور کسی گاؤں میں چند دنوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں گھومنے کے لیے باہر نکلا۔ میں باہر نکل کر گھوم رہا تھا اور جب میں گھومتے گھومتے چلتے چلتے تھک گیا تو میں جا کر ایک دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں کیا سنتا ہوں کہ اندر سے ایک نوجوان کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا اور وہ بڑی رقت آمیز الفاظ میں اپنے رب سے کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے آپ کی نافرمانی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں نے آپ کی بہت ہی نافرمانیاں کی اور جب میں نے آپ کی نافرمانی کی تو کی، لیکن اب میں آپ کی پکڑ سے واقف ہو چکا ہوں۔ آپ کی قہاریت کا اور جباریت کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں آپ کی سزا کو جاننے والا ہوں اور میں آپ کو یا آپ کی سزا کو ہلکا نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تو بس مجھ پر میری بدبختی غالب آ چکی تھی۔ میرے نفس نے مجھ کو بھٹکا دیا تھا اور جو تو میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، اس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ لیکن اب میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں۔ مجھے آپ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے اپنی رسی کو ہٹا لیں گے تو میں کس کی رسی پکڑوں گا؟ اگر آپ مجھ سے اپنے دروازے کو بند کر لیں گے تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کس کے در پر جاؤں گا؟ افسوس، ان دنوں پر افسوس جن دنوں میں آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور آپ میرے عیبوں پر پردہ ڈالتے رہے۔ اے اللہ، اب میں توبہ کر رہا ہوں، اب میں آپ سے شرم کر رہا ہوں۔ حضرت عمار ابن منصور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور اس کے اوپر سخت فرشتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت ختم کی تو مجھے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی اور مجھے ایسا لگا کہ وہ نوجوان تڑپنے لگا۔ خیر، مگر صبح ہونے والی تھی تو میں وہاں سے چل پڑا۔ جب صبح ہو گئی اور صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو میں اپنی کسی ضرورت سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس دروازے پر میں رات بیٹھا تھا وہیں باہر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اور ایک عورت اس گھر سے بار بار باہر آ رہی ہے، پھر اندر جا رہی ہے، پھر باہر آ رہی ہے اور پھر اندر جا رہی ہے۔ میں نے اس عورت کو روک کر پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا غم تازہ مت کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک مسافر ہوں، میں تو حال جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، رات اس طرف سے ایک شخص کا گزر ہوا تھا، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، اللہ اس کے ساتھ خیر نہ کرے۔ اس نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ جب میرے بچے نے اس آیت کو سنا تو اس نے ایک چیخ ماری اور پھر وہ تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے مر گیا اور یہ اسی کی لاش ہے۔ عمار ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے جان لیا کہ یہی اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ جی میرے بھائی، بڑی پاک ہے اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے رکھی ہے اور اپنے راستے پر جمائے رکھا ہے۔ اے میرے بھائی، ہر وقت اللہ کی طرف سے ایک پکار ہماری طرف متوجہ رہتی ہے، اس کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے، اے میرے بندو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ سے ملنے کا شوق رکھنے والو، جتنا تم مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے ہو اس سے زیادہ میں تم سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ کون ہے جو میرے پاس آیا ہو اور میں نے اسے اپنا نہ بنایا ہو؟ کون ہے جس نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو اور میں نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا ہو؟ کون ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہو اور میں نے اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچایا ہو؟ کون ہے
جس نے مجھ سے پناہ مانگی ہو اور میں نے اسے پناہ نہ دی ہو؟ کون ہے جس نے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائی ہو اور میں نے اس کی جھولی کو بھرا نہ ہو؟ ہاں سنو، جو میرے ذکر والے ہیں وہ میری مجلس والے ہیں، جو میرے شکر والے ہیں وہ میری عطا، بخشش اور نوازش کے مستحق ہیں، جو میری فرما برداری کرنے والے ہیں وہ میری عزت کے مستحق ہیں، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں میں انہیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا۔ ہاں، جو میری نافرمانی والے ہیں میں انہیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا۔ اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں تو میں ان کا حبیب ہوں، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں تو میں ان کا طبیب ہوں۔ اور سنو، جو میرے پاس آتا ہے میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے دور بھاگتا ہے میں اسے قریب سے پکارتا ہوں۔ جو میری رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں میں ان کی خواہش کو پوری کر دیتا ہوں۔ جو مجھ سے ٹھکانہ طلب کرتا ہے میں اسے ٹھکانہ عطا کرتا ہوں۔ جو میری پناہ میں آتا ہے میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ جو مجھے اپنا آپ بیچ دیتا ہے میں اسے خرید لیتا ہوں، اور بدلے میں اسے اپنی رضا، اپنی خوشی اور اپنی جنت عطا کرتا ہوں۔ اور سنو، یہ میرا وعدہ ہے، اور مجھ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ توبہ کرنے والوں پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے کو دیکھ کر جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہو۔ اے میرے بھائی، آئیے آپ بھی کہیے، آپ بھی میرے ساتھ کہیے، اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمائیگی کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اقراری مجرم بن کر کھڑے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمارے ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے میرے بھائی کہیے، اے میرے اللہ، میں وہ مردہ ہوں جسے آپ نے زندگی بخشی، میں وہ کمزور ہوں جسے آپ نے طاقتور بنایا، میں وہ گمراہ ہوں جسے آپ نے راستہ دکھایا، میں وہ جاہل ہوں جسے آپ نے علم سکھایا۔ اے اللہ، ہم تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ اپنے دروازے کو ہمارے لیے بند نہ فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو اپنی عطا سے اور اپنی بخشش سے معاف فرما دے۔